جی مسیح میں میرے عزیزوں، میں حاضر ہوں آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے یسوع سنگ سویرا، اور بی دا لائٹ ٹیلی ویژن اس پروگرام کو خاص طور پر آپ کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام سے ہر صبح کا آغاز کریں۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج کا یہ پورا دن آپ کے لیے بہت بابرکت ہو، بہت ساری توانائی آپ خداوند کے کلام سے حاصل کریں اور پھر اس توانائی کو استعمال کریں۔ آئیے اسی خیال کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ جی عزیزو، آئیے ہم سب مل کر آج کا جو خاص دن ہوتا ہے ہمارا پاسٹر سرفراز رحمت صاحب کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں جناب پاسٹر سرفراز رحمت صاحب کو۔ آج وہ پھر پوری انرجی کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور خداوند کے کلام کو مل کر بانٹنا چاہتے ہیں، اور بہت لمبا سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پاس صاحب، ہم سب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ مے گاڈ بلیس یو۔ یسوع سنگ سویرا، ہاں جی بالکل، یسوع کے ساتھ صبح کا آغاز، صبح کا آغاز، پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، اور اگر آغاز ہی یسوع کے ساتھ ہو تو خوبصورت ہاں جی زندگی، بالکل، خوبصورت گھرانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت آغاز سے ہی سب کچھ خوبصورت ہو جائے گا۔ پریز اور دی لارڈ۔ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ 3 ٹائم پلے ہوتا ہے۔ آلرائٹ۔ تو جب امریکہ میں صبح ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں اور نیدرلینڈس میں تقریباً رات ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے آغاز بھی صبح سے ہو جاتا ہے، اور یہی پروگرام انجام بھی صبح کی جو شام تک کا سفر ہے اس کو اختتام تک بھی لاتے ہوئے، یعنی کہ بیڈ تک جاتے ہوئے بھی ہم خدا ان کا کلام تو دوبارہ آپ سے کا سنتے مطلب ہیں۔ ہے سارا دن اسی پہ سارا دھیان دن رہتا ہے۔ بالکل، آلرائٹ، ہاں جی بالکل۔ گڈ۔ تو آئیے اس خوبصورت مقصد کے لیے جو ہم خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہم میری ماں کے لیے دعا کریں اور میرے بھائی کے لیے دعا کریں، تو ان سب خاندانوں کو بھی یاد کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اوکے، خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس صبح کے لیے۔ یسوع کے نام سے ہم اس صبح کا آغاز تیرے پاک نام سے کرتے، اور دعا گو ہیں خداوند آج تیرے کلام سے ہم جو برکت پائیں، آج تیرے کلام کے وسیلہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ پھر جتنے بہن بھائی ہیں خداوند دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، آج تیرے کلام کی قدرت انہیں چھوئے، اور جب وہ تیرے کلام کو سنیں تو ان کے بدن، روح، جان کی تکلیف اور پرابلم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور تیرے کلام کی قدرت کے سبب سے ہر قسم کا مرض خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے زندگیوں سے الگ ہو، اور زندگیاں خدا کے بیٹے یسوع کے نام کے جلال کے لیے استعمال ہو، خرچ ہو، اور گواہی دیں کہ میرے خداوند کے کلام میں قدرت ہے، اور جب میں نے اس کلام کو سنا تو میری بیماری میری زندگی سے جاتی رہی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ خدا باپ میری دعا ہے اس ایمان میں لوگوں کو جینے کا فضل دے کہ تیرا کلام ان کی زندگی بن جائے، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ بھائی صاحب، میں تلاوت کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی متی 5 باب جو ہے اس میں تقریباً خداوند کے گھرانے کے لوگ کس طرح کے ہونے چاہیے پوری تصویر پیش کی گئی ہے۔ گڈ، یس۔ تو کیا چند آیات پڑھیں ہم شروع کی جی جس میں ضرور، پہاڑی آواز ضرور۔ شامل ہے، تاکہ پھر آغاز کر سکے پھر بات سے بات۔ سسٹر اس سے پہلے کہ آپ اس کو پڑھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں گھر سے چلا ہاں جی، اور آپ کی طرف میں آ رہا تھا چینل کی طرف، تو رستے میں مجھے خداوند اسی کلام کی طرف جو ہے وہ مجھے میری توجہ لگا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج ہم متی 5 باب میں سے بات کریں۔ تو جب آپ نے بھی یہ ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ایمانداروں کا جب بات ایک ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی پاک مرضی ہے کہ ہم اس مکاشفے کو، خدا کی اس بات کو ہم سمجھیں کہ خدا کی پاک مرضی کیا ہے خدا کے گھرانے کے لوگوں کے لیے۔ جی ضرور اس کو پڑھیں۔ جی تھینک یو۔
खुदा तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए जो तूने आज हमें दिया है। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी चंद आयात। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। आमीन। Praise the Lord. भाई साहब, इसमें ना ये जो मुबारकबादियाँ हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। इसमें जो बातें हैं ना, वो हर बात एक बहुत बड़ा भेद है। जैसे मैं पढ़ रही थी अभी, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। दिल की गरीबी होती क्या है? हमारे बहुत सारे बहन भाई शायद इस बात को नहीं समझ पाते कि दिल का गरीब होना होता क्या है। मतलब गरीबी तो एक तरह से लानत समझी जाती है, गरीबी तो एक बहुत बड़ा दुख होता है। तो यहाँ कलाम हमें बताता है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। कैसे? ये क्या है दिल की गरीबी? यीशु मसीह ने जब ज़मीनी खिदमत में थे तो कलाम में लिखा है कि वो जब बीमारों को, दुखियों को, परेशानों को, लोगों को देखते थे ना यीशु, तो लिखा है उनका दिल तरस से भर गया। उनका दिल तरस से भर गया। आज हमारे दिल बहुत ज़्यादा अमीर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया के मामलात हमने इतने ज़्यादा अपने अंदर भर लिए हुए हैं कि हमारे अंदर से इंसानियत का जो म्यार है, जो इंसानियत की एक भूख और प्यास है, जो इंसानियत के साथ प्यार है, जो मोहब्बत है, जो इंसान को इंसान समझना चाहिए, हमारे अंदर से वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जो रद्द किए हुए लोग थे, जो गरीब गुरबा लोग थे, अपने दिल की जो रग़बत थी वो उनकी तरफ लगाई। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया के मामलात से अगर किसी चीज को सही तौर पर किसी पहलू को टच करना था ना, तो वो किसी गरीब की उस गुर्बत, उस गरीबी की हालत को उसको टच करना था कि वो उसमें से उस इंसानियत की तरफ अपने आंखों को, अपनी रग़बत को लगाए ताकि वो उसके म्यार को बुलंद कर सके। सही, हाँ जी। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं और इससे आगे फिर ब्रेक के बाद सुनते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हाँ जी, तो हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि जब तक गुर्बत ना हो उस वक्त तक वो एहसास पैदा नहीं हो सकता। कैसे इसको समझें? गुर्बत से मुराद इसका ये नहीं है कि इंसान
پیسے کا محتاج ہو جائے اور وہ اس طریقے سے مطلب کہ دنیا کے رحم و کرم پر اس کے ٹھوکروں پر آ جائے. غربت سے یہ مراد نہیں ہے. غربت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل, ٹھیک ہے, لیکن نا جو دل کے غریب ہیں, یعنی آپ کے دل کا شکستہ دل ہونا, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ایک ہمبل دل کے ساتھ, ایک فل آف پیشن دل کے ساتھ, ایک دوسرے کی چاہت اور پیار سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ, ایک دوسرے کی رسپیکٹ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب آپ اس ریچسنس سے بھرے ہوئے ہوں گے, جب آپ اس طرح خداوند کے پیار اور محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے, تو پھر آپ کے اندر سے وہ جو معیار خدا ہے نا وہ جاری ہوتا ہے. صحیح. اور آپ بظاہر جو لوگ اس دنیا کے معاملات میں غریب اور لاچار اور نادار اور میں سمجھ تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ان کو انسانی قدروں سے واقف کرا کے آپ ان کو امیر کر سکتے ہیں. صحیح, بہت اچھی مثال ہے. مطلب ہم اسے عام لفظوں میں کہیں تو جو میں پہلے بیان کرنا چاہ رہی تھی, میرا مطلب یہ تھا کہ جب غربت ہوتی ہے تو نیڈ ہوتی ہے, جب امیری آ جاتی ہے تو پھر نیڈ ختم ہو جاتی ہے. یہی تو اگر ہمارے دل میں نیڈ ہوگی تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ پیشن, ہاں جی, یہ پیشن جو ہے یہ خدا کی طرف سے, خدا کے روح کی طرف سے آتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح کے اندر چونکہ خدا کی خدائی ہے, وہ کلمہ مجسم ہے, تو اس کی زندگی کا پہلو جو پہلا ہی سورج جو آ کے جو یسوع مسیح آتا ہے نا, کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے روشنی بن کر آیا. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی یسوع مسیح کی ذات سے جو لائٹیں اور جو شعائیں اور جو وہ برکت نکلتی ہے نا, وہی ہے زندگی کی نیڈ. بالکل. ایکچولی جب ہم دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں, دنیا عیش و عشرت کی طرف زیادہ دیکھتی ہے, دنیا کی ایک اپنی اٹریکشن ہے. دنیا جب اس کی طرف جاتی ہے تو وہ اندر سے غریب ہو جاتے ہیں, ان کا وہ چیز, وہ ریچسنس جو ہے وہ ہوتی نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے, تو دل کے غریب ہونا یعنی شکستہ دل ہونا, صحیح, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, خدا کے رشتے میں آپ سمجھتے پیوست ہو کر اس دنیا میں زندگی بسر کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی قدر کرے گا. ٹھیک ہے, اور انسان کی جیسے ہی قدر کرنا شروع کرے گا, اس کے اندر آگے زندگی کے خوبصورت پہلو جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑیں گے, شروع ہو جائیں گے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے. آج دنیا کے پاس بہت سی خوشیاں ہیں, آج دنیا کے معاملات بہت, میں سمجھتا ہوں دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی خوشی کے معاملات جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے ہیں, تسلی نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے سسٹر, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میں نے کئی لوگوں کو بڑا امیر دیکھا ہے, بڑا, لیکن ان کے اندر وہ ایک اطمینان, وہ تسلی جس کے بارے میں یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. صحیح بات. وہ سیٹسفیکشن, وہ اطمینان ان کی زندگی میں نہیں. کہیں نہ کہیں وہ تشنگی کا شکار ہیں, تنہائی کا شکار ہیں. وہ تنہائی خوشیاں خریدی ہے نا, حاصل نہیں کی, خریدی ہیں. میں ابھی پتہ نہیں 2 دن پہلے ہی اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار ہماری بس یہ خواہش ہے کہ خداوند آپ کو اپنے گھر والا کر دے. میں نے کہا ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے بہت بڑے محل ہوں, بہت بڑی کوٹھیاں ہوں, بہت بڑی مطلب لگژری ہمارے پاس چیزیں ہوں تو تبھی ہم خوش ہیں. میں نے کہا بھائی جس میں بھی خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے میں اس میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں خوش ہوں. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں ایک بہت بڑی جو نا وہ بینگلو کا مالک بن جاؤں, یا میں بہت بڑی ایک جو 2 لاکھ یورو کی کار ہو میں اس کو لوں تو میں خوش ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے خدا آنے جانے کے لیے گاڑی دیتا ہے, مجھے خدا اچھا ڈیلی کھانا دیتا ہے, خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس میں بہت خوش ہوں. میں کبھی خدا کی دیوی نعمتوں کا نہ شکرہ پن نہیں کرتا. آپ یقین مانو جو بھی ملتا ہے میں خدا کا شکر کر کے کھا جاتا ہوں. جو بھی وسائل خدا نے دیے میں اس کا خدا کا شکر کرتا ہوں. کلام میں لکھا ہے اس میں تمہاری حفاظت ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ شکر گزاری میں رہو گے آپ دیکھیں گے سارے معاملات آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جو برکتیں رکی ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خدا بہترین کام شروع کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مبارک بادیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ہے. میں ایک پر ہم بات کریں گے تو یہ بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سسٹر, اس کا جو کور ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کے لوگوں کا دل ایکچولی جو ہے
وہ خدا کی روح کے ساتھ منور ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا دل روح کے ساتھ وہ منور ہوگا تو یہ جتنی مبارک باتیں لکھی گئی ہیں یہ آٹومیٹکلی روح کے وسیلہ آپ کی زندگی سے خدا جو ہے وہ جاری کروانا شروع کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے جب دل میں خدا کا آپ کا روح ہوگا تو پھر آگے لکھا ہے وہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو ستائیں گے, لان تان کریں گے, بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ یوٹیوب کے اوپر بھی پچھلے دنوں انڈیا میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, بشپس نے اور آرچ بشپس اور بڑے بڑے ہمارے مذہبی لیڈروں نے احتجاج کیا ہے کہ کرسچنس کو مختلف طریقوں سے انڈیا میں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جی وہ یسوع کا نام لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور وہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی کا مذہب یا کسی کی میں سمجھتا ہوں قومیت کو چینج کر سکتا ہے. یہ تو خدا کا اور انسان کا آپس کا معاملہ ہے. صحیح بات. ہم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا خود حق ہونا چاہیے. جیسے یورپ کے اندر بھی ہے, اگر کوئی شخص اپنی زندگی خداوند کو دے کر کسی بھی خدا کی طرف جانا چاہتا ہے, فار ایگزامپل کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, کوئی کرسچینٹی کو قبول کرنا, کوئی بدھ مذہب بننا چاہتا ہے, کوئی ایتھیسٹ بننا چاہتا ہے, واٹ ایور, آزادی ہے کہ وہ کرے. لیکن اس میں ہمیں باؤنڈ نہیں کسی کو کرنا چاہیے. اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ کو مجھے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانوں میرا خدا جانے. تو اس طرح لوگوں کو, ہاں جی, یہ آپسی معاملہ ہے. تو اگر آپ لوگوں کو آزاد کریں گے, لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے, لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے تو ان کی ملاقات بھی اصلی خدا سے جس سے وہ چاہتے ہیں ہو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوگی. بالکل ہوگی. جی ہاں جی, بالکل ہوگی. تو آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی پاس صاحب. اوکے, آگے ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں. یہاں پہ لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا. دیکھیے نمک کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس میں ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کے لیے صحت کا ضامن ہو سکتا ہے, وہ آپ کے لیے استعمال کے لیے کام آ سکتا ہے. لیکن اگر نمک میں وہ نمکینیت ہی ختم ہو جائے تو پھر لکھا ہے سوائے اس کے کہ اس کو پھینک دیا جائے, اس کا یہی کام رہ جاتا ہے. انسان کی دیکھیے اس کی مثال دیکھیں, انسان کو تشبیہاً نمک کی مثال دیکھیں, انسان کو بتایا گیا ہے, انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر سے اس کا اپنا معیار زندگی ختم ہو جائے, انسان کی اپنی ایک کہنا چاہیے نا کہ انسانیت ہی ختم ہو جائے, تو پھر انسان تو ایک جانور ہو جائے گا نا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس انسان کو انسان رہنے کے لیے آپ کو سچائی کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ منور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کلمے میں یا خدا کی ذات سے یا خدا کی روح سے جڑے رہیں گے تو انسان کی انسانیت کا وہ جو ایٹریبیوٹ ہے نا, وہ جو ایک عمل ہے آپ کی زندگی کا, وہ آپ کے اندر سے خدا روشن رکھے گا. اور پھر آپ انسان کو انسان سمجھیں گے, آپ انسان کو ایک جانور سمجھ کر ذبح نہیں کریں گے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, انسان مذہبوں کے نام پر, انسان عقیدوں کے نام پر, انسان دنیا کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ خدا کے روح سے ایک بار منور ہو گئے, جو کلمے سے ایک دفعہ خدا نے ان کو سینچ دیا ہے, وہ کسی شخص کو قتل بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں چھوٹے سے بچے کو تھیلی میں باندھ کے کچرے میں ڈال دیا. ہم اپنے گناہ کے سبب سے اس طرح سے بھی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 2 تھیلیوں میں باندھ کے اس کو کچرے میں پھینکا ہوا ہے. کچھ لوگ آئے ہیں, انہوں نے تھیلی کھول کے آرام سے, کیونکہ وہ ہل رہی تھی. خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ اس شاپر میں بندھا ہوا بچہ بھی زندہ تھا. مطلب کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں ہم.
بالکل انسانیت ختم نہیں ہوگی، وہی والی بات ہے. دیکھیے اسی لیے پھر آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. ہاں جی اسی طرح آگے لفظ لکھا ہے تمہاری روشنی، انسانوں کو مخاطب کیا گیا، بالکل. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کرے جی؟ تمجید کریں. ہاں جی بالکل. So اور praise یہ the Lord. آیت جو ہے ہمارا جب بی دا لائٹ کا چلتا ہے پرومو، یعنی بی دا لائٹ کے لیے جو ہم نے خداوند نے نام دیا، اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں ہم لوگ، پڑھتے ہیں اس کو. اس میں اس کے ساتھ سسٹر ایک اور میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 39 ہے لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. یہ تعلیم جو ہے نا یسوع مسیح کی، آپ یقین مانو پورے ورلڈ کے لیے اس وقت پوری یونیورس کے لیے ایک مشل راہ ہے. بالکل. اور میں نے مختلف چینلز پر اور بڑے بڑے اسکالرز کو جو ہمارے پاکستانی اسکالرز ہیں ان کو اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو جیسے پچھلے دنوں مشرف صاحب بھی یہ فرما رہے تھے، اور میرا بڑا فیورٹ لیڈر ہے مشرف صاحب جو ہیں، اور وہ فرما رہے تھے کہ جیسے کرشنوں کے کلام میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک گال پر تماچا مارو دوسری پھیر دیں گے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کی اس تعلیم کو لوگوں کے لیے بڑا عجیب ہے سمجھنا، اس کو بڑا عجیب ہے اس تک پہنچنا، اس کے مکاشفے تک پہنچنا. اور خداوند یسوع مسیح نے جو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے مکاشفے تک ہی پہنچنا بڑی دور کی بات ہے. اور آپ یقین مانو کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف یہاں پر کہا ہے بلکہ اس نے کر کے دکھایا ہے. خداوند یسوع مسیح کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ سارے معاملات کو جو منصوبے ہیں وہ سارے خدا یسوع مسیح میں وہ پورے کرنا چاہتا ہے، تو اس کو خدا نے کلام میں لکھا ہے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب وہ سپریم نام رکھتا ہے تو اس کو کوئی تماچا مارے اور وہ آگے سے جواب نہ دے. آپ یسوع مسیح کی عدالتی ساری کارروائی کو جو صلیبی کارروائی ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، فلموں میں بھی اس کے بارے میں بہت آ رہا ہے، آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے. کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح پر اتنا کچھ ہوتا تھا اور سردار کائن کہتے تو آگے سے بولتا کیوں نہیں؟ لکھا ہے وہ خاموش رہتا تھا. خاموش. اور پھر جب وہ اپنا شاگرد نے پطرس نے جب وہ کان کاٹ دیا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے وہیں وہ پکڑنے کے لیے آئے، وہیں پہ اس کا کان دوبارہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ثابت کیا کہ اگر تمہارے کوئی ایک تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. تو پطرس تلوار بھی نکالنے لگا تھا اسی موقع پہ، تلوار بھی نکال، لیکن یسوع مسیح نے تلوار اپنے میان میں رکھ لے، جو تلوار سے کاٹیں گے وہ تلوار سے کٹیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہاں جی بالکل بالکل. تو پاش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے، بہت بابرکت کلام، ہم سب نے بہت برکت پائی ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ زندگیوں میں تبدیلیاں بھی اس کے باعث آئیں گی اور ہم واقعی خداوند کو جان سکیں گے، اور جان کے ہم مسیحی ہوتے ہوئے یا غیر مسیحی ہوتے ہوئے بھی خداوند کی راہ پر چل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ مسیح میں شاد و آباد رہیں. بہت شکریہ.